بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا ویڈیو خاص طور پر ماں کے لیے ہے اور اس ویڈیو میں ماں کا ایک سچا واقعہ بتانے والا ہوں جو آپ کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو جائے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ تو چلیے دوستو، بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی شہر میں ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی عید کے موقع پر خریدی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ بڑی جلدی بازی میں تھے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شوہر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ تبھی گھر کے باہر چوک میں بیٹھی امی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے بولا، رضیہ، کیا تم امی سے بھی پوچھا کہ ان کو عید پر کیا چاہیے؟ تو رضیہ بولی، نہیں پوچھا، اب ان کو اس عمر میں کیا چاہیے ہوگا؟ 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے کپڑے، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تو شوہر کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے رضیہ، امی پہلی بار عید کے موقع پر میرے پاس آئی ہے، ورنہ ہر بار تو گاؤں میں ہی اکیلی رہتی ہے۔ چلو امی کو دکھاوے کے لیے ہی پوچھ لو۔ تو بیوی کہنے لگی، اتنا ہی پیار عمر رہا ہے تو خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس نے چلا کر کہا اور کندھے پر اپنا پرس لٹکاتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ آصف امی کے پاس جا کر بولا، امی جان، ہم لوگ عید کی خریداری کرنے بازار جا رہے ہیں، آپ کو بھی کچھ چاہیے تو بتا دو۔ تو امی کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آصف کے بار بار زور دینے پر امی بولی، تو ٹھیک ہے، تم رکو، میں لکھ کر دیتی ہوں، تمہیں اور بہو کو بہت خریداری کرنی ہے، کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ یہ کہہ کر امی اپنی کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد باہر آئی اور ایک لسٹ آصف کے ہاتھ میں تھما دی۔ آصف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بولا، دیکھا رضیہ، میں نے بولا تھا نا امی کو بھی کچھ چاہیے ہوگا، پر وہ بول نہیں رہی تھی۔ میری ضد کرنے پر میرے ہاتھ میں وہ لسٹ تھما دی۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، تو اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں اپنا ضرورت کا سامان لوں گی، بعد میں آپ اپنے امی کی لسٹ دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر رضیہ گاڑی سے باہر نکل گئی۔ دوستو، پوری خریداری کرنے کے بعد رضیہ نے بولی، اب میں تو بہت تھک چکی ہوں، میں کار میں AC چالو کر کے بیٹھتی ہوں، آپ اپنی امی کا سامان خریدتے رہو۔ تو آصف کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں عید پر امی نے کیا کیا مانگا ہے۔ یہ کہہ کر امی کی لکھی ہوئی پرچی اپنے جیب سے نکالتا ہے۔ پرچی کو دیکھ کر رضیہ کہتی ہے، باپ رے باپ، اتنی بڑی لسٹ، پتہ نہیں کیا کیا مانگا ہوگا، ضرور گاؤں کے چھوٹے بیٹے کے لیے بہت سارا سامان لکھ دیا ہوگا۔ اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، اور بنو الدین، پورا کرو ساری تمنا اس کی۔ یہ کہہ کر آصف کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ پرچی کو پڑھتے پڑھتے آصف کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پرچی پکڑے ہوئے آصف کے ہاتھ سوکھے پتے کی طرح ہلنے لگے اور پورا جسم کانپنے لگا۔ یہ دیکھ کر رضیہ بھی گھبرا گئی، کیا ہوا ہوگا؟ ایسا کیا مانگ لیا تمہاری امی نے؟ یہ کہہ کر رضیہ نے پرچی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ دوستو، پرچی پڑھ کر رضیہ بھی حیران ہو گئی۔ اس کی پرچی میں لکھا تھا، بیٹا آصف، مجھے عید پر تو کیا کسی بھی موقع پر کچھ نہیں چاہیے، پھر بھی تم ضد کر رہے ہو تو تمہارے شہر کے کسی دکان میں اگر مل جائے تو فرصت کے کچھ پل میرے لیے لے آنا۔ آصف، مجھے گہراتے اندھیرے سے اب بہت ڈر لگنے لگا ہے، پل پل میری طرف موت کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگتا ہے، جانتی ہوں اسے ٹالا نہیں جا سکتا، پر اکیلے پن سے بہت گھبراتا ہوں۔ جب تک تمہارے گھر پر ہوں کچھ وقت بیٹھا کر میرے پاس میں، کچھ دیر کے لیے بانٹ لیا کر میرے بڑھاپا پن، بنا دیا جلائے ہی روشن ہو جائے گی میری شام۔ کتنے سال ہو گئے بیٹا تجھے چھوئے ہوئے، ایک بار پھر آ بیٹے میری گود میں سر رکھ اور میں ممتا بھری ہاتھ سے سہلاؤں تیرے سر کو اور مسکرا کر پھر ملوں موت کے گلے، کیا پتا اگلے عید تک رہوں یا نہ رہوں۔ پرچی کی آخر لائن پڑھتے پڑھتے رضیہ بھی رو پڑی۔ پیارے دوستو، ایسی ہی ہوتی ہے ماں، اللہ کے واسطے ان کی بھی دیکھ بھال کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی ماں باپ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کا موقع بھی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔